نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم وفی روایہ کلکم مذنب الا من عافیته فمن علم منکم انی ذو قدرۃ علی المغفرۃ فاستغفرنی غفرت لہ۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کو جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں عافیت عطا کروں، لہٰذا تم میں سے جس نے اس بات کو یقین سے جان لیا کہ میں مغفرت پر قدرت والا ہوں، پھر اس شخص نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کی بخشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کیسی عظمت والی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ظلم نہ کرو، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، ہدایت مجھ سے مانگو، بھوکے ہو تو کھانا مجھ سے مانگو، لباس نہیں تو لباس بھی مجھ سے مانگو، گناہ گار ہو تو معافی بھی مجھ سے مانگو، جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں سے مسئلے حل کروانے چلیں۔ وہ ذات جو لباس بھی مانگنے پر خوش ہوتی ہے، وہ ذات جو صحابہ کی نمک مانگنے پر بھی خوش ہوتی ہے، اس ذات کے لیے ہمارے مسئلے حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس ذات کے لیے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا کوئی کام نہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو خود پریشانیوں میں گھسایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں سکون دینا کوئی مشکل نہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہمیں راحت دینا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری زندگی کو آسان بنا دینا کوئی مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی بس ایک کن کہہ دینے کی بات ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ میرے اللہ جب چاہیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میرے اللہ ہی دن کو رات میں بدلتے ہیں اور رات کو دن میں بدلتے ہیں۔ میرے اللہ ہی سورج کو نکالتے ہیں مشرق سے اور مغرب میں غروب کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ ہی چاند کی منازل کو، چاند کا بڑھنا اور گھٹنا طے فرماتے ہیں۔ میرے اللہ ہی عزت دیتے ہیں اور میرے اللہ ہی ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں بیٹے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، اور جس کو چاہیں کچھ نہ دیں۔ میرے اللہ چاہیں تو ایک لمحے میں مسئلہ حل فرما دیں، اور میرے اللہ نہ چاہیں تو سالوں میں مسئلے حل نہ ہوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بیٹے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خیر کا ارادہ فرما لیا تو ساری دنیا کے انسان تو اسے اس خیر کو دور نہیں کر سکتے،
اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کوئی برائی کا ارادہ فرما لیا، کسی نقصان کا ارادہ فرما لیا، تو ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے بچا نہیں سکتے۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، لیکن اتنا جتنا رب تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اور ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر صرف اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمیں کیوں پریشانی ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر بندش کر دی، ہم قرض سے پریشان ہیں، ہم مال و دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم دنیا آخرت کے مسائل میں عجب اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ہماری اصل فکر آخرت کی ہے، ہماری اصل تیاری تو آخرت کی ہے۔ مومن کی پہلے آخرت بنتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے۔ مسلمان کی پہلے آخرت بگڑتی ہے، پھر دنیا بگڑتی ہے۔ اپنی آخرت کو ٹھیک کرتے جائیے، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ آخرت ٹھیک کرنے کا آسان ترین راستہ 100% گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو وظیفوں کی ضرورت نہیں اگر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نماز پڑھنی نہیں تو پیسے کے لیے وظیفے جتنے چاہے کر لیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے اب اس طرف لگا دیا کہ اب نماز بے شک نہ پڑھو، مال و دولت کے لیے وظیفے کرتے رہو۔ تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی 100% نافرمانی جب تک نہیں چھوڑ دے تب تک آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ بھول جائیے سکون مل جائے گا، زندگی میں راحت اور سکون آ جائے گا، ہو نہیں سکتا۔ اب 100% گناہوں کو چھوڑنے کے 2 راستے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں جتنے بھی اعمال، جتنے بھی کورسز کروائے جا رہے ہیں، جتنا بھی اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کی محنتیں ہیں، اس میں سب سے تیز ترین محنت چینج یور لائف کورس ہے۔ اس میں صرف سننا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت 100% گناہوں کو زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ انتہائی آسان، انتہائی مختصر۔ واٹس ایپ پر کورس کروایا جاتا ہے، باقاعدہ کلاسز نہیں ہوتی، بس آپ کو ہر بندے کو انفرادی طور پہ کروایا جاتا ہے، کوئی گروپس نہیں بنائے جاتے، پرائیویسی کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے، اور ہر ایک کو اس کی کنڈیشن کے مطابق اعمال سٹارٹ کروائے جاتے ہیں، جس سے گناہ بھی خود بخود چھوٹ جاتے ہیں اور مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ کہ اگر واٹس ایپ پر چینج یور لائف کورس نہیں بھی کرتے تو میں نے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظمت اور بڑائی میں نے بیان کی ہے، یہ روزانہ آپ نے سننی ہے۔ یہ ویڈیو نہیں، جب تک نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی اس کو آپ 3 دفعہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی یہ جو میں نے بیان کی ہے، اس وظیفہ کو 3 دفعہ کرنا ہے۔ طریقہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہوگا۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کی ہر بات سچی ہے، ہو کے رہے گی، فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو تو مانگ لیجئے نا۔ اس عظمت اور بڑائی کو سننے سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک، آپ کی دعا قبول ہوگی، دوسرا آپ کی زندگی سے گناہ نکلتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین آتا جائے گا، ایمان بنتا جائے گا، گناہوں سے نفرت ہوتی جائے گی۔ آج زندگیاں خالی ہیں ان تذکروں سے۔ آپ پچھلے 24 گھنٹے کا حساب لگائیے، آپ نے اپنے گھر والوں سے اللہ رب العزت کا تذکرہ یا نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے؟ خالی ہیں زندگیاں، تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی سن لی، درود پاک پڑھیے کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد دعا کر لیجئے کم از کم 3 دفعہ۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ جس دعا کی شروع آخر میں درود پاک نہ، اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، کوئی ویڈیو مس نہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔